بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے الدرس الثانی المرور پڑھا تھا، جس میں آپ لوگوں نے ٹریفک کے متعلق چیزیں پڑھی تھی۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام الفاظ معانی اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال آپ لوگوں کو عربی کی 2 کتابیں ملی ہیں۔ پہلی کتاب میں تو ہم کام کر رہے ہیں، ان میں سے اسباق پڑھ رہے ہیں، لغت القرآن الجزء الاول، اور اس کے ساتھ جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی قاموس نموذجی ثلاثی اللغات۔ آج انشاءاللہ العزیز عزیز طلبہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لغت القرآن کے الفاظ یعنی جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں، ان الفاظ کو قاموس میں کس طرح لکھا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ کرام، آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ طریقہ کار سمجھ میں آ جائے اور دوبارہ آپ کو کبھی اس میں مسئلہ نہ ہو کہ الفاظ کس طرح قاموس میں لکھنے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس قاموس کو اس انداز سے مرتب کیا گیا ہے کہ آپ کو اگر یہ الفاظ تلاش کرنے ہو دوبارہ تو آپ آسانی سے ان الفاظ کو حروف الہجاء کے حساب سے آسانی سے تلاش کر سکیں، یعنی عربی جو حروف الہجاء ہے اس کے حساب سے یہ قاموس مرتب کیا گیا ہے۔ ہم الفاظ اسی حساب سے لکھیں گے اور اسی حساب سے آپ نے یہ الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ نافذہ کو ہم نون میں لکھیں گے، اسی طرح خریطہ کو خا میں لکھیں گے، بطاقہ کو با میں لکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں آپ کے لیے بعد میں آسانی ہوگی کہ اگر آپ نے یہ دوبارہ الفاظ معانی دیکھنے ہیں، ان کے معانی دیکھنے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے تلاش کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ الفاظ آپ نے قاموس میں لکھنے ہیں اور یہ الفاظ آپ نے کون سے صفحے سے لکھنے ہیں۔ تو اس چیز کی وضاحت کر دوں بیٹا کہ ہر سبق کے آخر میں جو تدریب ہے، یعنی جس میں آپ نے عربی ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، آپ کے سامنے 3 کالم ہوتے، اردو، انگلش اور عربی آپ لکھتے ہیں۔ یہ عربی الفاظ لکھنے کے بعد اب آپ نے قاموس میں الفاظ معانی یہاں سے لکھنے ہیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو ترتیب سے لکھیے۔ یعنی سب سے پہلے الف کے الفاظ دیکھیے، اگر الف کے الفاظ ہے تو آپ الف کا صفحہ کھولیں گے۔ تو اب یہاں اس سبق میں کیونکہ الف کا کوئی لفظ نہیں ہے تو آپ الف کا صفحہ چھوڑ کر اب آپ با کے صفحے میں جائیں گے۔ یہاں عزیز طلبہ کرام میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑیں گے، یعنی کوئی لائن نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے ہی خانے سے آپ نے یہ لفظ یا الفاظ لکھنے ہیں اور درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے آپ نے جو پین استعمال کرنے ہیں عربی الفاظ کے لیے آپ نے بلیک پین استعمال کرنا ہے، جبکہ اردو اور انگریزی کے لیے آپ نے بلو پین استعمال کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر حجرۃ الدراسہ کے سبق میں 2 الفاظ با سے شروع ہو رہے ہیں، لفظ بابن
اور بطاقتن. تو عزیز طلبہ کرام سب سے پہلے میں لفظ بابن لکھوں گا، ٹھیک ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا عربی الفاظ بلیک سے لکھنے ہیں، تو لفظ بابن میں نے لکھا اور اس کے سامنے پھر اردو لکھی ہے میں نے دروازہ، پھر انگلش اس کے سامنے میں نے لکھی ڈور. اگلی لائن سے آپ نے دوسرا لفظ لکھنا ہے بلیک پین سے، کیونکہ عربی لفظ ہے یہ، بطاقہ. بطاقہ لکھ دیا آپ نے. اب اس کی اردو لکھیں گے کارڈ، اور پھر انگلش کے خانے میں اس کی انگلش لکھیں گے کارڈ. تو یہ با کے الفاظ مکمل ہو گئے ہیں. اب عزیز طلبہ کرام با کے الفاظ ہم لکھ چکے ہیں، اب آگے بڑھیں گے. اب یہ دیکھیے کہ تا کا کوئی لفظ ہے اس سبق میں جو تا سے شروع ہو رہا ہو؟ نہیں ہے، تا کا کوئی لفظ نہیں ہے. تو تا کو چھوڑیے، فا میں جائیے. فا سے بھی شروع ہونے والا کوئی لفظ نہیں ہے. جیم، جیم کا بھی کوئی لفظ نہیں ہے. اب ہم جائیں گے ہا میں. ہا کے دو الفاظ ہیں، حامل اور حقیبہ. تو عزیز طلبہ کرام میں نے جانا ہے کون سے صفحے پر؟ ہا والے صفحے پر، اور ہا کے الفاظ لکھنے ہیں اس صفحے پر. تو عزیز طلبہ کرام سب سے پہلے میں نے جو لفظ لکھنا ہے وہ ہے حامل. عربی میں حامل لکھیں گے، اس کے بعد اس کی اردو لکھیں گے اسٹینڈ، اور انگلش میں بھی یہی کہتے ہیں، اسٹینڈ کہتے ہیں، تو انگلش میں اسٹینڈ ہی لکھیں گے. اگلی لائن سے اگلا لفظ لکھنا ہے حقیبہ. بلیک پین سے لکھوں گا لفظ حقیبہ. اردو میں دستی بستہ لکھیں گے، جبکہ انگریزی میں ہینڈ بیگ لکھیں گے. اب عزیز طلبہ کرام ہا کے الفاظ مکمل ہو چکے ہیں. اب میں نے اگلے صفحے پر جانا ہے، اگلے حرف پر جانا ہے، یعنی خا پر. اور خا کا ایک لفظ ہے خریطہ، تو اس کو ہم خا میں لکھیں گے، اور اسی طریقے سے لکھنا ہے عزیز طلبہ کرام. یعنی عربی لفظ بلیک سے خریطہ لکھیں گے، اردو میں نقشہ لکھیں گے، جبکہ انگریزی میں میپ لکھیں گے. اس کے بعد ترتیب سے چلیں گے یا تک، اور یہ الفاظ لکھتے جائیں گے حروف الہجا کی ترتیب سے. تو سارے الفاظ آپ کے پاس قاموس میں آ جائیں گے. الدرس الاول مکمل ہو جائے گا. پھر عزیز طلبہ کرام ہم نے جو الدرس الثانی پچھلے ہفتے پڑھا ہے، آپ نے اس کے الفاظ دیکھنے ہیں، اور اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. تو آپ کے پاس دو اسباق کے الفاظ معانی مکمل ہو جائیں گے. اور عزیز طلبہ کرام آپ سے گزارش ہے کہ ہر سبق کے بعد آپ نے خود ہی یہ کام کرنا ہے. یاد دہانی کے طور پر میں آپ کو یاد دلا دوں گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اگر میں نہیں بتا سکا تو عزیز طلبہ کرام یہ کام آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ تدریبات حل کرنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے، یعنی الفاظ معانی قاموس میں لکھنے ہیں. اور دوبارہ یاد دہانی کروا دوں کہ آپ نے الفاظ کے درمیان کوئی گیپ نہیں دینا. مثال کے طور پر الدرس الاول کے دو الفاظ ہم نے با میں لکھے، لفظ بابن اور بطاقتن. اب الدرس الثانی کا ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے بوصلتن. تو بوصلتن کو آپ بطاقتن کے بعد لکھیں گے، اور درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہوگا یا کوئی لائن آپ نہیں چھوڑیں گے. تو عربی میں بلیک پین سے لکھیں گے بوصلہ، اردو میں بلو پین سے لکھیں گے سمت بتانے والا آلہ، اور انگلش میں آپ بلو پین سے ہی کمپاس لکھیں گے. ٹھیک ہے عزیز طلبہ کرام،
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ کار سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، ایک بات اور ہے عزیز طلبہ کرام، ہر سبق کے آخر میں جو تدریب ہوتی ہے لغت القرآن میں، جس میں 3 کالم ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے عربی الفاظ لکھنے ہوتے ہیں، اس میں یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ یہ الفاظ لکھتے ہیں، ایک ہی لائن سے لکھتے ہیں آپ یہ الفاظ، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اعراب یا حرکات زبر زیر پیش الفاظ کے مکس ہو جاتے ہیں، کسی کا زیر دوسرے کا زبر ہو جاتا ہے، کسی کا زبر دوسرے کا زیر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ پڑھنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے، الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو ایک ہی لائن پر نہ لکھیں، ایک لائن میں نہ لکھیں، بلکہ آگے پیچھے کر کے اس ترتیب سے ان الفاظ کو لکھیے، تو بعد میں آپ کو سہولت ہوگی یہ الفاظ پڑھنے میں یا لکھنے میں۔ اسی طرح عزیز طلبہ کرام، جب آپ جملے لکھتے ہیں تو جملے اکثر یا عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ طلبہ ایک ہی لائن میں نہیں لکھتے، کچھ الفاظ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، کچھ نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس کا بھی ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے پینسل اور اسکیل سے لائن کھینچ لیجئے، لائن کھینچنے کے بعد اب آپ یہ جملے لکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب لکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ بالکل سیدھی ہوگی اور کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں جا رہا ہوگا۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور ہر سبق میں اہتمام کرنا ہے ان چیزوں کا۔ اب عزیز طلبہ کرام، الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ اب تک ہم نے جو 2 اسباق پڑھے ہیں، حجرۃ الدراسہ اور المرور، آپ نے ان الفاظ کو تینوں زبانوں میں یعنی عربی، اردو اور انگریزی میں قاموس میں لکھنے اور یاد بھی کرنے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کرام آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔